مادر ناول جانے عشقم کس نمبر ٹھام رائٹر عریض شاہ۔ اس کی آنکھ رات کے نہ جانے کون سے پہر کھلی تھی جب اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے قید دیکھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جب کہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے وہ اسی پر سر رکھے شاید سو رہا تھا۔ زرشے نے ایک نظر ہسپتال کے اس کمرے کو دیکھا جہاں وہ نہ جانے کتنے وقت سے تھی۔ اس کے پیٹ میں بہت تکلیف تھی لیکن شاید اس سے کم جو اس تھوڑی سی دیر میں زراور نے سہی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اسے بس اتنا ہی یاد تھا کہ زراور اس کے پاس آیا تھا، اس کی جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جو سوال سوچنے والا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی تھی، کس نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، تو کوئی انسان اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ یا زراور کے کسی دشمن نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا؟ لیکن زراور جیسے اچھے انسان کا بھلا کوئی کیسے دشمن ہو سکتا تھا؟ زراور تو خواب میں بھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا تھا، تو پھر بھلا اس کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی تھی؟ سوچتے ہوئے ایک بار پھر سے زراور کی طرف متوجہ ہوئی۔ کتنی محبت کرتا تھا یہ شخص اس سے۔ یہ بات جاننے کے لیے اسے کسی طرح کے ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی بے پناہ چاہتوں کا اظہار کرنے میں وہ کبھی بھی ہچکچاتا نہیں تھا، لیکن کل جب وہ اپنی زندگی سے دور جا رہی تھی تب اس شخص نے اسے پکارا تھا، لوٹ آؤ زرشے، میں تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ اور شاید اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھی، وہ اسی کے لیے تو واپس آئے تھے۔ اس کے رابطہ نے اس شخص نے اسے واپس بھیج دی تھی۔ کون جانے کتنی دیر اسے یوں ہی سوتے ہوئے دیکھتی رہی، لیکن وہ بہت برا بے آرامی میں تھا۔ نہ جانے کتنے وقت سے اس کے قریب یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں زور سے بھیجتے ہوئے اسے اپنے جاگنے کا احساس دلایا تھا۔ زراور ایک سیکنڈ میں آنکھیں کھولتا اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ زراور کو لگا جیسے اس کی زندگی اس کے پاس واپس لوٹ آئی ہو۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس ہوتا، اس کے ماتھے پر نہ جانے اپنی محبت کی کتنی مہریں ثبت کر چکا تھا۔ زرشے تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ بے چین تھا۔ اس کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے دیکھ زرشے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ٹھیک ہوں، میرے پاس رہیں۔ وہ اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے جتنی اس کی اتنی مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتی تھی، لیکن ایک بار ڈاکٹر آ کر تمہیں چیک کر لے گا تو اچھا رہے گا نا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ جس پر زرشے نے نفے میں سر ہلا دیا۔ بعد میں دیکھ لے گا وہ، پہلے آپ دیکھ لیں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ زراور فوراً اس کے دونوں ہاتھوں کو باری باری چومتا اس کے چہرے کے بالکل پاس آ گیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا، تم مر جاتا، میں زرشے تمہارے بنا جینے کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں۔ آئی ایم ویری سوری، مجھے تمہارا زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بار بار اس کے رخساروں کو چومتے ہوئے اپنی غلطیاں اسے بتا رہا تھا۔ نہیں زراور، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تو قسمت کا لکھا تھا، یہ حادثہ تو ہونا تھا۔ وہ اسے گلیٹ سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی زراور بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا۔ اس کی محبتوں کو محسوس کرتی زرشے خود کے ہونے پر فخر کرتی تھی۔ زراور نے بہت بار کہا کہ ڈاکٹر سے ایک بار چیک اپ کروا لو، لیکن وہ بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اب یہ سارے کام بعد میں ہوں گے، فی الحال وہ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے۔ اس کی ضد پر وہ واپس اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی اس سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ شنیوار ہسپتال سے ابھی گھر واپس آتے کمرے میں قدم رکھا تو انایا کو کھڑکی کے پاس کھڑے مسلسل روتے ہوئے دیکھا۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ پلٹ کر اس کی طرف بھاگ کر آئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ شنیوار نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بے اختیار اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ زرشے کیسی ہے شنیوار؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی بھی مجھے اپنے ہسپتال لے کر نہیں جا رہا، میں نے سب سے کہا لیکن کسی نے میری بات نہیں مانی۔ پلیز آپ مجھے لے چلیں اپنے ساتھ ہسپتال، مجھے اسے دیکھنا ہے، اس سے ملنا ہے، پلیز آپ لے چلیں۔ کوئی بھی میری بات نہیں مان رہا، کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ انایا میری جان، یہ کیا بچپنا ہے، کیوں رو رہی ہو کیا گیا تمہیں؟ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ادھر دیکھو میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے ہوش آ چکا اور وہ ٹھیک ہے۔ اس کے شدت سے رونے پر شنیوار بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل روتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے کی ضد کر رہی تھی۔ اس نے صبح مکرش سے کہا تھا کہ اسے زرشے کے پاس جانا، لیکن مکرش نے سب کو منع کر دیا تھا کیونکہ زرشے پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ یقیناً یہ کسی دشمن کا کام تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید کسی کی جان خطرے میں آئے، اس لیے اس نے انایا کو فون پر ڈانٹ بھی دیا تھا۔ تم پہلے رونا بند کرو، میں کہہ تو رہا ہوں، صبح ہوتی میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ زرشے کی کنڈیشن پہلے سے بہت بہتر ہے، اب اس کی جان خطرے سے بالکل باہر ہے اور اسے ہوش بھی آ چکا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا، لیکن انایا کے رونے میں اب تک کسی طرح کی کمی نہیں آ رہی تھی۔ بس انایا، میں نے کہا نا ہم صبح چلیں گے، دیکھو کیا حالت بنا رکھی تم نے،
حشر بگاڑ دیا ہے آنکھوں کا۔ وہ باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چومتے اسے یوں ہی اپنے حصار میں لیے بیڈ پر لے آیا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ بھی نہیں لے کر جائیں گے، سب مجھے ڈانٹ دے، کوئی مجھے پیار نہیں کرتا، اور جو پیار کرتی ہے وہ ہسپتال میں پڑی ہے، کوئی مجھے اسے ملنے بھی نہیں دے رہا۔ دادا جان نے بھی مجھے ڈانٹا، مقرش بھائی نے بھی ڈانٹا۔ وہ اس کے سینے سے لگی سب کی شکایت لگا رہی تھی۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں ہے، سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ایسے اپنے دل میں بازوبانی نہیں لاتے، سب تمہیں بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ سمجھا رہا تھا، آپ مجھے سے پیار کرتے ہیں؟ وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتی پوچھنے لگی۔ شناور کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن وہ ایک لفظ کے علاوہ کچھ نہیں بول پایا۔ بہت، پھر آپ لیں چلیں نہ، اس نے بھیگی آنکھوں سے کہا۔ میں اپنے وعدے کا پکا ہوں، میں نے تم سے وعدہ کیا نا، میں صبح لے کر جاؤں گا تو لے کر جاؤں گا، اب رونا بند کرو، اب اگر تم نے ایک بھی اور آنسو بہایا تو میں اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ وہ اسے مسلسل روتے دیکھ دھمکی پر اتر آیا۔ آپ بھی بہت برے ہیں، آپ سے بات نہیں کروں گی، بس مجھے ایک دفعہ زرشے کے پاس لے جائیں۔ وہ پھر سے اس کے سینے سے لگی، اس کی تعریف کرتے ہوئے اپنے آنسو پوچھ چکی تھی۔ اپنی تعریف پر شناور میں لب بھیجتی ہوئی اسے دیکھا تھا، لیکن فی الحال اتنا ہی کافی تھا کہ وہ رو نہیں رہی تھی۔ شناور نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، صبح ہوتی وہ اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے آیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر زرشے کے پاس بیٹھی رہی، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے اس کا دل بہلاتی رہی۔ زرشے کو مزید 4-5 دن ہسپتال میں ہی رکنا تھا۔ اس نے بہت کہا کہ وہ زرشے کے پاس رکے، کے لیے اس بات کے لیے کوئی بھی نہیں ماننا تھا، بلکہ زراور کے علاوہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں رکنے والا تھا۔ دادا جان کو بھی ان لوگوں نے زبردستی بھیج دیا، کیونکہ زراور کی حالت دیکھنے کے بعد جان کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا اسے چھوڑ کر جانے کا، لیکن پھر زراور نے خود بھی انہیں واپس جانے کے لیے کہہ دیا اور انہیں یقین دلایا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے زرشے ٹھیک ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دادا جان نے گھر آتے ہی صدقے کے بکرے ذبح کروائے تھے۔ ان کے گھر پر یہ جو اچانک مصیبت آئی تھی اس نے سب کو پریشان کر دیا تھا، جبکہ مقرش ابھی تک اس آدمی کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی۔ وہ شخص ایسا غائب ہوا تھا کہ اس کو کوئی نشان بھی واپس نہیں ملا۔ آج وہ 4 دن بعد زرشے کو واپس گھر لے آیا تھا۔ مقرش اب تک اسی آدمی کی تلاش میں لگا ہوا تھا جس کا کوئی نام و نشان بھی نہ ملا تھا، جبکہ باقی سب گھر والے زرشے کی دل جوئی میں لگے ہوئے تھے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، زراور لمحے کے لیے بھی اسے الگ ہونے سے تیار نہ تھا، وہ جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ انائش کا زیادہ تر وقت زرشے کے ساتھ ہی گزرتا تھا، وہ بھی باتوں میں اسے ہنسانے کی کوشش کرتی رہتی، جتنا اس کے سب گھر والے اس کا خیال رکھ رہے تھے تاکہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح وہ اپنا درد اگنور کر دے۔ زرشے گھر واپس آ گئی تھی اور اب وہ خطرے سے باہر تھی، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ سب کے مطابق یہ کوئی زرشے یا پھر اکبر خان کا دشمن تھا جو ان کے ساتھ ایسا کر رہا تھا، ورنہ شاید وہ اب تک پکڑا جا چکا ہوتا۔ پولیس مسلسل اس کی تلاش میں لگی ہوئی تھی، لیکن مسجد کے باہر کسی طرح کا کوئی CCTV کیمرہ نہیں لگا تھا، ورنہ شاید اب تک اسے پکڑ چکے ہوتے۔ وہ آدمی جو بھی تھا کافی زیادہ ہوشیار تھا، اس نے حملہ کرنے کے بعد وہاں رکنے کی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ بھیڑ میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ لیکن انایا کا کہنا تھا کہ اس کا چہرہ دیکھ چکی ہے، اگر وہ اس کے سامنے آیا تو اسے پہچان لگی، لیکن وہ تو تب ہوگا جب وہ پکڑا جائے گا۔ وہ آدمی اچانک غائب کہاں ہوا تھا، اس بارے میں ابھی تک انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رات کو تقریباً 11:30 بجے کے قریب مقرش گھر واپس ہے تو اس نے زراور کو آج بہت دنوں کے بعد کمرے سے باہر دیکھا تھا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ مقرش اس کی طرف چلا گیا، زراور دوسری طرف چہرہ پھیر کر کھڑا تھا۔ نہیں، تم بس اتنا کرو جتنا میں تم سے کہہ رہا ہوں، باقی سب کچھ میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ میں آج رات حویلی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں، وہ آدمی میرا مجرم ہے، اسے سزا میں دوں گا۔ وہ بولتا ہوا اپنے پیچھے کسی کو محسوس کر کے تیز سے پلٹا تھا۔ مقرش اس کے پیچھے کھڑا تھا، نہ جانے اس نے اس کی بات سنی تھی یا نہیں، لیکن اس کے چہرے سے ایسا کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ زرشے کیسی ہے؟ اس نے سوال پوچھا، جبکہ زراور فون بند کرتا جیب میں ڈالتا اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسے زرشے کے متعلق بتانے لگا۔ مقرش بھی اس کے ساتھ ہی ٹہلنے لگا تھا۔ کہاں مصروف رہتے ہو آج کل؟ پورا دن گھر پر ملتے ہی نہیں ہو، جب بھی کسی سے پوچھوں گا جواب یہی ملتا کہ تم گھر پر نہیں ہو۔ زراور وہیں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، اسی آدمی کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے زرشے پر جان لیوا حملہ کیا۔ وہ ہے کون اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں اس آدمی کو ضرور سزا دلواؤں گا۔ اس نے ہمارے گھر کی عورت پر حملہ کیا ہے، اسے آسانی سے تو نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں، پولیس بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ مقرش اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بتانے لگا۔ مقرش، یہ تم کون سے فضول کاموں میں لگ گئے ہو؟ زرشے اب ٹھیک ہے، خطرے سے باہر ہے، ہمارے ساتھ ہے، تم کیوں اس آدمی کے پیچھے اپنی زندگی کے خوبصورت دن برباد کر رہے ہو؟ تمہیں اس وقت عنایت کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ رہنا چاہیے، اسے خوش رکھنا چاہیے۔ وہ آدمی بھاگ گیا، کہیں غائب ہو گیا تو دفع کرو اسے، اپنی فیملی پر غور کرو، ان فضولیت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی چلتا ہوں، یہ نہ ہو کہ زرشے جاگ گئی ہو، مجھے کمرے میں نہ دیکھ کر پریشان ہوگی۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے اسے کہنے لگا، جبکہ مقرش حیرانگی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کی بیوی پر
جان لیوا حملہ ہوا تھا، اور وہ آدمی جس نے یہ حرکت کی تھی آزاد گھوم رہا تھا اور ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھو۔ یہ اتنا آسان تھا؟ ہرگز نہیں۔ ڈرائیور اتنی بڑی بات کو اس طرح سے نظر انداز کیسے کر سکتا تھا؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ مکرش کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ عنایت سونے کے بعد وہ کھڑکی پر کھڑا تھا جب اسے ڈرائیور کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ اتنی رات کو وہ کہاں جا رہا تھا؟ اس سوچ کے آتے ہی اس نے سب سے پہلے وقت کی طرف دیکھا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ خود بھی باہر جان گیا۔ اسے اب تک ڈرائیور کی وہ ساری باتیں ہضم نہیں ہوتی جو تھوڑی دیر پہلے وہ کار کے کمرے میں گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ وہ جو اتنی رات کو یوں بنا کسی کو بتائے گھر سے باہر نکلا تو کہیں نہ کہیں وجہ زرشے پر ہوا حملہ ہے، جس کے لیے وہ بہت نارمل نظر آ رہا ہے، لیکن وہ نارمل ہے نہیں۔ وہ سب کو کہہ رہا ہے کہ انہیں اس حادثے سے نکل آنا چاہیے، اسے بھول کر آگے بڑھنا چاہیے، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ زرشے کے معاملے میں اتنا غیر ذمہ دار ہرگز نہیں ہے کہ اس بات کو نظر انداز کر دے گا۔ تو ضرور شاہ، جب تم نے خود ان سب چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا تو مکرش شاہ کیسے کر دے؟ میں جانتا ہوں یہ بات اتنی چھوٹی نہیں کہ تم اسے بھول کر آگے بڑھ سکو۔ وہ اس یقین کے ساتھ گاڑی کی چابی لے کر کمرے سے باہر آیا تھا کہ ڈرائیور اسی سلسلے میں کہیں باہر نکلا ہے، لیکن باہر آتے ہی اس نے شناور کو گھر کے دروازے پر کھڑا دیکھا۔ وہ بھی کافی کنفیوز لگ رہا تھا۔ تم بھی کہیں جا رہے ہو کیا؟ اس نے مکرش کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ کیوں، کوئی اور بھی گیا کیا؟ اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ شاید وہ ڈرائیور اس بارے میں کچھ جانتا تھا۔ ہاں، میں نے ڈرائیور کو کہیں جاتے دیکھا ہے۔ وہ اس وقت کہاں جا سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آدمی غائب ہوا ہے نا، غائب نہیں ہوا بلکہ اس نے غائب کیا ہے۔ اس بات پر مکرش نے اسے گورا۔ نہیں یار، مجھے گورو مت، میں اپنے بھائی پر شک نہیں کر، بس بتا رہا ہوں۔ وہ زرشے کو لے کر اتنا لاپرواہ ہرگز نہیں ہے کہ اس بات کو بھول کر آگے بڑھ جائے گا۔ مجھ سے ابھی تک یہ ساری باتیں ہضم نہیں ہو رہی کہ ڈرائیور اس کیس کو رفع دفع کر چکا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے یہ بندہ۔ وہ میرا بھائی ہے، میں اس کو راگ سرگ سے واقف ہوں۔ مکرش، میرے خیال میں ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ وہ اسے دیکھ کر بولا۔ مکرش نے کچھ سمجھتے ہوئے اسے دیکھا۔ تو یہاں کیوں کھڑے کیوں؟ چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ جلدی سے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا تیز سے باہر نکلا، جبکہ شناور بھی اسی سپیڈ میں اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ لوگ ڈرائیور سے کافی دور تھے۔ وہ اس کی گاڑی سے ذرا ہٹ کے اس کا پیچھا کر رہے تاکہ اسے بالکل شک نہ ہو۔ ڈرائیور کی گاڑی ایک بہت ہی پر اسرار جگہ پر روک گئی جہاں دور دور تک صرف ایک کچی بستی تھی جو ویران لگ رہی تھی۔ یقیناً لوگ اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ دور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن انسان کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ مکرش نے اپنی گاڑی کی لائٹ آف کر دی تاکہ اسے ان پر بالکل بھی شک نہ ہو۔ وہ گاڑی سے نکلتا ہوا موبائل کی لائٹ آن کر کے تیز سے اس کچی بستی کی طرف چلا گیا۔ وہ دونوں بھی گاڑی وہیں پر روکتے اس کے پیچھے آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگے۔ وہ تیز سے آگے جا رہا، شاید اسے یقین تھا کہ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کے پیچھے آئے گا۔ وہ سیدھے اس مقام پر جا رکا جہاں پر رکنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک کچے سے مکان کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کا خاص آدمی رزاق بھی وہیں پر موجود تھا۔ مکرش، یہ کون سی جگہ ہے اور ڈرائیور یہاں کیوں آیا؟ یہ تو رزاق ہے نا، اس کا باڈی گارڈ۔ کیا یہ رزاق کا گھر ہے؟ وہ مکرش سے پوچھنے لگا۔ یہ تو اب وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ اور وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ایک بار پھر سے اس کچے مکان کی طرف چلتا پڑا تھا۔ چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑو، خدا کے لیے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا، خدا کے لیے۔ وہ دونوں جیسے جیسے اس کچے مکان کے قریب آ رہے تھے انہیں اندر سے چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں شناور کو یہ آواز کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آواز اس نے بہت پہلے سنی تھی۔ وہ کون تھا اسے بالکل بھی پتہ نہیں تھا، لیکن اسے ضرور ڈرائیور یا رزاق میں سے کوئی مار رہا تھا۔ یقیناً یہ وہی انسان ہو سکتا ہے جس نے وہ گھٹیا حرکت کی تھی، لیکن وہ تو کوئی بوڑھا آدمی لگ رہا تھا۔ تو کیا ڈرائیور کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ مکرش تیزی سے اندر کی طرف وارت لگا۔ اندر جانے کی بجائے دونوں ہی دروازے پر روک کر اندر کا حال دیکھنے لگے۔ چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹی سی لائٹ روشن تھی۔ وہ آدمی کرسی پر بندھا ہوا بہت بری طرح سے رو رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے ڈرائیور دوسری کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں آہستہ سے اپنا آپ اسے چھپاتے ہوئے اندر داخل ہوتے کمرے کے دروازے کے پاس آئے تھے۔ میں اسے جانتا ہوں مکرش، یہ مکرم کا دوست عاقب ہے۔ شناور نے اسے دیکھ کر سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ اس کی بہن نافیہ ایک زمانے میں اس کے لیے گھر سے بھاگنے کو بھی تیار تھی۔ ہاں، یہ وہی آدمی تھا، لیکن اس کی ڈرائیور کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ لیکن ڈرائیور اسے کیوں اغوا کیا ہوا ہے؟ کیا یہ وہ آدمی تھا جس نے اس زرشے پر حملہ کیا؟ اس نے سرگوشی نما آواز میں ہی اسے پوچھا تھا، جس پر شناور نے نفی میں سر ہلا۔ نہیں، وہ کوئی بوڑھا آدمی تھا، آرام آرام سے چل رہا تھا، لیکن جب وہ بھاگا تو وہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ تو کیا یہ وہی تھا؟ اس نے خود پر چادر ڈالی ہوئی تھی، میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا اسے۔ شناور نے فوراً ہی اپنی غلطی کا اظہار کیا تھا۔ یہ وہی ہو سکتا ہے، ورنہ ڈرائیور کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں، مکرش نے یقین سے کہا، اور ایک بار پھر سے اس آدمی کی حالت دیکھنے لگے۔ دیکھ، تیرے نصیب میں میری معافی نہیں ہے، بس مجھے یہ بتا
کہ تم نے میری زرشی کو کیوں مارا؟ کیا دشمنی ہے اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ تیری؟ بتا، تو نے اسے چوٹ پہنچانے کی ہمت کیسے کی؟ تیرے دماغ میں بھی یہ خیال کیسے ہے کہ تو زراور شاہ کی بیوی کی جان خطرے میں ڈالے گا اور وہ تیری جان بخش دے گا؟ نہیں بچے، وہ تجھے جہنم رسید کرے گا۔ ہاں بول، کیوں کی تو نے ایسی حرکت؟ وہ ایک زوردار تمچا اس کے منہ پر مارتے ہوئے اس کے گلے کو پکڑ چکا تھا۔ اس کا سر کرسی سے نیچے کی طرف لٹک رہا تھا، لیکن زراور اس پر ترس کھانے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ نیچے کی طرف جوڑ رہے تھے۔ وہ دونوں تو باہر کھڑے یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے ہاتھ بند ہیں، لیکن اس کی حرکت کرنے پر انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنا بچاؤ کیوں نہیں کر رہا۔ یہ بات ان دونوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جو بات سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہی آدمی تھا جس نے زرشی پر حملہ کیا، لیکن مکرم کا دوست ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں نے تمہاری بیوی پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے تو شناور کی بیوی پر حملہ کیا تھا۔ نہ جانے تمہاری بیوی کیسے بیچ میں آ گئی۔ میں وہاں شناور کی یا پھر مکرم کی بیوی کا قتل کرنے کے لیے گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ لڑکی تمہاری بیوی ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ چلاتے ہوئے اس سے معافی مانگتا، کبھی وہ ہاتھ اٹھا کر جوڑنے کی کوشش کرتا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ بالکل ناکارہ تھے، کیونکہ وہ اس کے دونوں ہاتھ توڑ چکا تھا۔ اس کی بات مکمل سننے کے بعد شناور غصے سے اپنے آپ پہ سے باہر ہونے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا مکرش نے اسے اپنے قبضے میں لیا تھا۔ یہ گھٹیا آدمی میری بیوی کو مارنے آیا تھا۔ اس کی آواز تیز ہونے لگی تو مکرش نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے سنا ہے شناور، ہمیں صبر کرنا ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، اسے پرسکون کرنا مشکل تھا، لیکن مکرش کامیاب ہو گیا تھا۔ اندر زراور اسے درد منہ پر تھپڑ مارے جا رہا تھا۔ لگتا ہے تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے، اور یقین کر مجھے یہ بات جاننے میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی۔ تو نے کی تیرے لیے، تیری یہی غلطی تیری موت کی وجہ بنے گی۔ زراور نے پستول لوڈ کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر رکھی تھی۔ میں سب کچھ بتاتا ہوں، پلیز مجھے مت مرو، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے منتوں پر اتر آیا۔ اس بار کوئی فالتو بات ہے، اگر تیرے منہ سے ایک بھی بے مقصد لفظ نکلا تو میں تجھے گولی مار دوں گا۔ زراور ایسا کر گزرنے کو تیار تھا۔ مجھے مکرم اور شناور سے نفرت تھی، خاص کر مکرم شاہ سے، اس کی خودداری سے نفرت تھی۔ اتنے امیر کبیر خاندان کا آدمی تھا، وہ ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا، اور وہ نوکری اتنی ایمانداری سے کرتا تھا کہ کس طرح کی کوئی بے ایمانی وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری دوستی کالج میں ہوئی تھی، وہ امیر تھا، اس کے پاس بہت پیسہ تھا، اور شروع میں وہ بہت پیسہ اڑاتا بھی تھا۔ میں اس کے سامنے اپنے غریب کا رونا دھونا کرتا اور اسے بہت سارے پیسے نکلواتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے میری غریبی سے نکالنے کے بجائے اسے بھی غریب بننے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اپنے خاندان کی دولت جائیداد ٹھکرا کر میرے ساتھ یونیورسٹی میں پروفیسر کی نوکری کرنے لگا۔ اپنی عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر وہ پروفیسر کی تنخواہ پر زندگی گزارنے کو تیار ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آدمی مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا، تو میں نے اس کے کزن شناور کے پیچھے اپنی بہن کو لگا دیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری بہن کی خوبصورتی پر مار مٹے گا اور بھاگ کر اس سے شادی کر لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ صرف میری بہن کے ساتھ وقت گزارا تھا، ٹائم پاس کر رہا تھا۔ میں نے پلان بنایا جس کے تحت میں نے اپنی بہن کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا، لیکن وہ شناور کا آ کر اسے واپس گھر جانے کا درس دینے لگا۔ میں نے وہیں جا کر اسے پکڑنے کا ڈرامہ کیا تو مکرم نے اسے تھپڑ مار دیا، لیکن اسے میری بہن سے شادی کرنے پر مجبور نہ کر سکا، بلکہ الٹا ہی ہو گیا۔ جہاں پر شناور کی شادی ہونے والی تھی وہاں نادیہ کو بھیج کر اس کی ہونے والی دلہن کو یہ کہہ دیا کہ شناور اس سے محبت کرتا ہے، لیکن میرا وہ پلان بری طرح سے فیل ہو گیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ شناور کی شادی تو اس لڑکی سے ہوئی نہیں۔ ابھی تک میرے پاس نازیہ کے ساتھ شناور کو کسی طریقے سے جوڑ کر دولت حاصل کرنے کے چانس تھے، لیکن نادیہ ہی اپنے کسی عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ پھر مجھے پتہ چل گیا کہ میں شاید کبھی دولت نہیں کما سکتا، اس لیے میں نے یونیورسٹی کے پیپرز میں جول کرنا شروع کر دیا۔ میں یہ جان چکا تھا کہ مکرم اپنا گھر چھوڑ چکا ہے اور اب صرف یونیورسٹی کی نوکری پر اپنا گزارا کر رہا ہے۔ میں نے یونیورسٹی سے پیپر لیک کیے تو مکرم کو یہ بات پتہ چل گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آدھے پیسے دوں گا، لیکن اس نے میری بات ماننے کے بجائے مجھے یونیورسٹی سے دھکے مار کر نکلوا دیا۔ خود اس کمینے کو امیر ہونا نہیں تھا، مجھے اس نے امیر ہونے نہیں دیا۔ اس کے بعد میرے خلاف کچھ اور ثبوت یونیورسٹی سے نکلے، جس کی وجہ سے مجھے 3 سال قید ہوئی، اور اب مجھے دوبارہ کسی کی یونیورسٹی میں نوکری نہیں مل سکتی، بلکہ میں کسی بھی جگہ اچھی نوکری نہیں کر سکتا، صرف اس مکرم کی وجہ سے اور اس شناور کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہوئی، میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس لیے اب میں انہیں خوش نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ مکرم اپنی بیوی کو بہت زیادہ چاہتا ہے اور شناور کی بیوی کو اس لیے مارنا چاہتا تھا کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتی تو شاید اس کی جگہ میری بہن ہوتی، اور میں بہت امیر انسان بن کر اپنی زندگی بنا چکا ہوتا۔ اس دن آ کر میرے سامنے مکرم یا شناور میں سے کسی کی بھی بیوی ہوتی تو میں اسے جان سے مار دیتا،
لیکن میری قسمت ہی خراب ہے، وہ تمہاری بیوی تھی لیکن میرا ارادہ تمہاری بیوی کو قتل کرنا ہرگز نہیں تھا۔ میں شناور اور مکرم کی بیوی کو مارنے گیا تھا، وہ دونوں میری زندگی برباد کرنے کی وجہ سے میں انہیں برباد کر دینا چاہتا تھا، میں ان کی خوشیاں تباہ کر دینا چاہتا تھا، جس طرح میں بے سکون ہوں اتنا ہی انہیں بے سکون کر دینا چاہتا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا اپنے لہجے میں مکرم اور شناور سے بے پناہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔